الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم يا من له النور منه النور فيه النور وإليه النور يا نور لك الحمد سرمدا صل على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وآلانا وماوانا وملجانا ومولانا محمد سيد المنير وآله أبدا يا نور ويا نور يا نور النور ويا نور قبل كل نور ويا نور بعد كل نور ويا نور في كل نور ويا نور في كل نور ويا نور تحت كل نور ويا نور لك النور بك النور منك النور وليك النور وأنت النور نور 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 على كل نور سبحان الله صل على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وآلانا وماوانا وملجانا ومولانا محمد سيد الأنوار وآله السرج الغرر وصحبه المصابيح الزهر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي عيوننا نورا وفي وجوهنا نورا وفي أجسادنا نورا وفي أرواحنا نورا آمين يا نور الحق المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور زور سے بولو یا سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ برکت دے مسرور ملت کلام اعلی حضرت سنت ماشاءاللہ امام صاحب بیچارے دیکھیے دے رہے ہیں لیکن مقتدی بیچارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں
اب دیکھنا یہ مقتدی کب آ رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے آ رہے ہیں، آئیے اللہ فضل فرما دے، اللہ ترقی دے بھائی، جو بھائی تیری نسل، جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اللہ برکت دے بھائی، نور کا۔ ملاحظہ فرمائے ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ، یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، اور تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، اس شاخ کو ہوتی ہے اس در پہ پذیرائی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، اور اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، زور سے بولو، اپنی پوچھے امی جو بولے چلن اپنی بوجھے چلن، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا کہیے سبحان اللہ، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیغمبر کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیغمبر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت، تکبیر، تکبیر، مسلک اعلی حضرت، تکبیر، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، دور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف بھی وقت حاصل کیا ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک رضوی وسیم رضوی آیا تھا قرآن کو بدلنے، لیکن قرآن نے اسے بدل دیا۔ قرآن نے ایسا بدلا کہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، یہاں بھی ذلیل ہو کے رہ رہا ہے اور وہاں تو اس کی ٹھکائی اور پٹائی ہو گئی۔ قرآن کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود کرا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْ، سننے کا موڈ ہے نا؟ بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ بس جلدی سے ہو کے آئیے، میں جانتا ہوں ایمرجنسی میں ہے، جو ایمرجنسی میں تھوڑا ایمرجنسی کم کر دیجئے، اس لیے کہ جب تقریر شروع ہوتی ہے، میں اڑیسہ میں بول رہا تھا، جیسے ہی تقریر شروع ہوئی ایک نوجوان مجمع سے کھڑا ہو گیا، میں بولا کدھر؟ بولا ایک سمجھتے ہیں نا؟ میں سمجھ گیا یہ جھوٹ بول رہا، میں نے کہا بیٹھ،
کھٹ سے بیٹھ گیا. پھر کیسے تقریر شروع ہوئی, پھر کھڑا ہو گیا. میں نے بولا کدھر, بولا ایک. میں نے کہا بیٹھ, پھر بیٹھ گیا. پھر تقریر شروع ہوئی, پھر کھڑا ہو گیا. میں کدھر, بولا ایک. میں نے کہا بیٹھ گیا. اب تقریر ہو گئی 2 گھنٹے کے بعد, مجمع ختم, سلام دعا سب ہو گئی, سب چلے گئے. بیٹھا تھا, میں نے کہا اب کیوں بیٹھے ہو, اب چلے جاؤ. بولا حضرت اب کیا کو جائیں گے, جس کے لیے جانا تھا وہ سب یہیں ہو گئے. تو اگر اتنی ایمرجنسی ہو تب تو اجازت سے چلے جائیے, اور اگر ایمرجنسی اتنی نہیں ہے تو الحمدللہ یہاں جو محفل میں بیٹھے ہیں نور و رحمت کی بارش ہو رہی ہے. رحمت کی بارشوں میں بیٹھے ہیں. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا اعلان ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, جہاں اللہ والوں کی گفتگو ہوتی ہے, جہاں واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں, اس جگہ کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. تو آج آپ اس زمین پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جنت کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو محبت سے بیٹھیے اور سماعت کیجیے. میں عرض کر رہا تھا قرآن کی بات. قرآن کا ایک ہلکا سا تعارف. قرآن نے خود فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ نے نازل فرمایا قرآن کو جس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. زور سے بولو. قرآن عظمت والی کتاب ہے. قرآن اتنی پیاری اور اتنی عزت والی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھو تو ثواب, قرآن کو دیکھو تو ثواب, قرآن کو چومو تو ثواب, قرآن کو باوضو چھو تو ثواب, قرآن کو چومو تو ثواب, ثواب ہی ثواب. قرآن کا دیکھنا ثواب, قرآن کا چھونا ثواب, قرآن کا پڑھنا ثواب, قرآن کا سننا ثواب, قرآن کو چومنا ثواب. اور حد ہو گئی, قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا, چوم نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اندھے ہیں, سن نہیں سکتا, بہرے ہیں, چھو نہیں سکتا, ہاتھ کٹا ہے. اب کیا کریں؟ تو قرآن سے محبت کرو. قرآن سے محبت کرنا بھی ثواب ہے. قرآن کی عزت کرو, قرآن کی عزت کرنا بھی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن سے محبت کرو گے تو قرآن تمہیں محبوب بنا دے گا. قرآن کی عزت کرو گے تو قرآن تمہیں معزز بنا دے گا. قرآن کی تعظیم کرو گے تو قرآن تمہیں معظم بنا دے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے تو قرآن تمہاری آخرت کو چمکا دے گا. اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے تو قرآن تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. پڑھو قرآن, پڑھو مومنو قرآن پڑھو, قرآن سے کبھی غافل نہ ہو, قرآن پڑھو. قرآن کی ہر بات سچی ہے, قرآن کی ہر بات حق ہے. دنیا کی ساری چیزوں میں تغیر و تبدل تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ناممکن ہے. قرآن دنیا کی ہر چیز میں چینجنگ تو ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہو سکتی. دنیا کی ہر چیز فنا ہو سکتی ہے لیکن قرآن نہیں فنا ہو سکتا. دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن نہیں ختم ہو سکتا. حیوانات کی جنبتیں بدل سکتی ہے, جمادات کی ماہیتیں بدل سکتی ہے, تجلیات کی حقیقتیں بدل سکتی ہے. سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے, ہوا کسے زمانہ رک سکتی ہے, کسے زمانہ رک سکتی ہے, ہواؤں کا چلنا رک سکتا ہے, سمندروں کے دھارے بدل سکتے ہیں, زمین زیر و زبر ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا ایک زیر زبر نہیں ہو سکتا اور نہ زبر زیر زبر ہو سکتا ہے. تبھی تو شاعر دیوبند کہتا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولو یا علی.
قرآن کے تعلق سے حضرت علی کا ارشاد، جھوم کے بولو یا علی، اور زور سے بولو یا علی۔ علی کون علی؟ وہ علی جو ولیوں کا ولی، وہ علی جو تاجدار ولی، وہ علی جو داماد نبی، وہ علی جو مشکل کشا، وہ علی جو شیر خدا، علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی زوج بطول ہے، علی امیر المومنین ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی وسیلہ دنیا و دین ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی مینارت الایمان ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی شمع عرفان ہے، علی محمد کا پہلوان ہے، علی کا لقب کاسر الاسنام ہے، علی کی مولدیت الحرام ہے، علی کا وظیفہ قاطع علام ہے، علی کا احترام نبی کا احترام ہے، اللہ کے نام سے علی کا نام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، علی کا فیض دونوں عالم میں عام ہے، علی مصطفیٰ کا مہمان ہے، علی کے گھر کا بچہ میدان شجاعت کا پہلوان ہے، تبھی تو شاعر بے بات کہتا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے گھر کا ہر ایک بچہ، جہاں دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علی کا دامن، علی کا دامن، نعرہ تکبیر۔ وہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے، اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، جتنے بھی صحیفے اور جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، سب کا نچوڑ، سب کا مفہوم قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کا پورا مفہوم و نچوڑ سورہ یاسین شریف میں موجود ہے، اور سورہ یاسین شریف کا پورا مفہوم و نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ مفہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا مفہوم و نچوڑ بسم اللہ کے بے میں موجود ہے۔ اور بسم اللہ کا بے، سبحان اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ کے بے سے قرآن شروع کرتے ہیں، اور جب قرآن ختم کرتے ہیں تو من الجنت والناس، سین پر ہم قرآن کو ختم کرتے ہیں، بے سے شروع کرتے ہیں اور سین پر ختم کرتے ہیں۔ جب ہم نے سوچنا شروع کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے، یا اللہ اس میں کیا مقصد ہے، اس بے سے شروع اور سین پر ختم، اس میں کیا راز ہے، تو کہا مولانا جانتے نہیں، بے کو سین سے ملا دو تو بس بن جاتا ہے، بے کو سین سے ملاؤ تو بس بن جاتا ہے، اور اگر اسی کے الٹ دو، سین کو پہلے اور بے کو بعد میں کر دو تو سب بن جاتا ہے۔ یہی تو بتانا مقصود ہے، بس سب اسی قرآن میں موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں ٹکر کھانے کی ضرورت نہیں، کسی کے دروازے پہ آواز لگانے کی ضرورت نہیں، کہیں دھکا کھانے کی ضرورت نہیں، بس سب اسی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں آ جاؤ، قرآن کے پاس آ جاؤ، قرآن کو وسیلہ بنا لو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، بس سب اسی قرآن میں موجود ہے، فقہ اسی قرآن میں موجود ہے، فلسفہ اسی قرآن میں موجود ہے، منطق اسی قرآن میں موجود ہے، حکمت اسی قرآن میں موجود ہے، شریعت اسی قرآن میں موجود ہے، طریقت اسی قرآن میں موجود ہے، معرفت اسی قرآن میں موجود ہے، میڈیکل اسی قرآن میں موجود ہے، کیمسٹری اسی قرآن میں موجود ہے، بایولوجی اسی قرآن میں موجود ہے، سائنس اسی قرآن میں موجود ہے۔ خدا کی قسم قرآن تو وہ ہے جس کے ذریعے ہم نے آدم کی آدمیت کو جانا، نوح کی نجابت کو جانا، ابراہیم کی خلت کو جانا، اسماعیل کی ذبیحیت کو جانا، حضرت یوسف کی حسن تمکنت کو جانا، حضرت داؤد کی لہیت کو جانا، حضرت موسیٰ کی
شدت کو جانا, حضرت عیسیٰ کے جمال کو جانا. ہم یہی قرآن, وہ ہے قرآن جس کے ذریعے ہم نے صدیق کی صداقت کو سمجھا, عمر کی عدالت کو سمجھا, عثمان کی سخاوت کو سمجھا, علی کی شجاعت کو سمجھا, حسن کی امامت کو سمجھا, حسین کی شہادت کو سمجھا, غوث کی غوثیت کو سمجھا, خواجہ کی خواجگیت کو سمجھا, اور امام احمد رضا کی مجددیت کو سمجھا. یہی وہ قرآن ہے, یہی وہ قرآن ہے جس سے ہم نے سب کچھ پایا ہے. یہ سب کچھ ملا ہے, ہمیں قرآن سے ملا ہے. عالم کو علم ملا اسی قرآن سے, مفتی کو فتویٰ ملا اسی قرآن سے, محدث کو حدیث ملی اسی قرآن سے, منطقی کو منطق ملی اسی قرآن سے, مجاہد کو جہاد ملا اسی قرآن سے, مجدد کو مجددیت ملی اسی قرآن سے. خدا کی قسم ہمیں ایمان ملا اسی قرآن سے, ہمیں ایمان ملا اسی قرآن سے, ہمیں رحمان بھی ملا تو اسی قرآن سے ملا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, مقرر بے مثال, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سب کچھ اسی قرآن سے ملا ہے. قرآن کو جس نے بھی بدلنا چاہا قرآن نے اسے بدل دیا. جس نے اس قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی قرآن نے اس کو ختم کر دیا ہے. اے میرے عزیزان گرامی, کسی شاعر بے باک نے اندلس کی تاریخ کو جب پڑھا ہے تو اس وقت دیکھا اور کہا, سنو, زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو. زور سے بولو سبحان اللہ, پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو, جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں؟ جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں؟ یہ وہ قرآن ہے کہ قرآن سے ہمیں سب کچھ ملا اور مل رہا ہے, اور ساری چیزیں قرآن میں ہیں. اے میرے عزیزان گرامی, قرآن کہہ رہا ہے رسول جو کچھ دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. دیکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. گویا اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تمہیں رسول عطا کریں اسے لے لو, جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ, اس سے پرہیز کرو, اس سے اجتناب کرو, اس سے تھم جاؤ, اس سے دور ہو جاؤ. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے کم فہم ہیں, کم خیرت ہیں, کم عقل ہیں, ناقص العقل ہے, دریدہ ذہن ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی لینا ہے نا ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے, ہمیں جو کچھ بھی لینا ہے نا ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے. ہمیں کیسے لوگے جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے تمہیں وہی کچھ لینا پڑے گا جو میرے پیارے مصطفیٰ دیں گے. اب تو بولو, اب تو بولو, چلا زور سے بولو. تمہیں وہی کچھ, گویا ان کے چہرے پر ایک غیبی تماچا ہے اور ان کی ننگی پیٹھ پر تازیانہ عبرت ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, قرآن نے کتنی پیاری بات کہی, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, رسول کو کوئی پاور نہیں, رسول کو کوئی اختیار نہیں, رسول کسی چیز کے مالک نہیں. جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ کیسے کم فہم ہیں, یہ کیسے کم خیرت ہیں, یہ کیسے بے عقل ہیں, یہ کیسے کچھ جانتے نہیں ہیں. میرے دوست, قرآن نے یہ کہہ کر کے بتا دیا کہ رسول مالک کل بھی ہیں, مالک کل بھی ہیں, مختار کل بھی ہیں, پاور کل بھی ہیں. اور اس بات کو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا, دنیا کچھ بھی کہے میں تو مالک ہی کہوں گا. کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے رسول کو اللہ نے پورا پاور عطا فرمایا ہے, پوری ملکیت عطا فرمائی ہے, زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرمائی ہے, سارا اختیار عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ
जिन्नो बशर के मालिक आप हैं, बहरो भर के मालिक आप हैं, उसको कर के मालिक आप हैं, शजरो हजर के मालिक आप हैं, बहरो भर के मालिक आप हैं, वक्तो भर के मालिक आप हैं, दरियाओ समंदर के मालिक आप हैं, इधर और उधर के मालिक आप हैं, जमीनों जमान के मालिक आप हैं, मकानो मकान के मालिक आप हैं, चुनीनो चुनान के मालिक आप हैं, जन्नतो रिजवान के मालिक आप हैं, जिन्नो इंसान के मालिक आप हैं, दोनों गिरमान के मालिक आप हैं, यूं कह दो कि सारे जहान के मालिक आप हैं। मेरे रसूल पावरफुल हैं। और कहता रसूल की इनायतें कल भी थी, रसूल की इनायतों का सिलसिला इतना दराज है कि हिंदुस्तान में हमें तो अताए मुस्तफा, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ले गया, क्यों बोला ये रसूल ही की तो अता है। आज पूरी दुनिया के लोग में गरीबों का क्या हाल है, यह कोई छिपी बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मस्त हैं, सुकून से सो रहे हैं, चैन से रह रहे हैं। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं, कोई गरीब ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है। सब अजमेर दीवाने जाते हैं तो टिकट लेके जाते हैं, और वजीर जाते हैं तो बेटिकट जाते हैं। गरीब जाता है तो टिकट लेके, और वजीर जाता है तो बगैर टिकट जाता है। यहाँ के गरीब इतने मस्त क्यों? इसलिए कि मेरे ख्वाजा अमीर नवाज नहीं है, गरीब नवाज। और जोर से बोलो, गरीब खुश हैं, क्यों ना खुश हैं? अगर किसी को अपनी अमीरी पर फक्र है तो हम गरीबों को अपनी गरीबी पर फक्र है, हम गरीबों को अपनी गरीबी पर नाज है। अगर किसी को टाटा बिरला की दौलत पर नाज है तो हुआ करे, अगर किसी को अमेरिकन डॉलरों पर नाज है तो हुआ करे, अगर किसी को अरबियन खनखनाती रियालों पर नाज है तो हुआ करे, अगर किसी को अपनी अमीरी पर नाज है तो हम गरीबों को अपनी गरीबी पर नाज है। और वो इसलिए कि अमीरों के यहाँ कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों का ख्वाजा गरीब नवाज है। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे रसूल की इनायतों का सिलसिला बहुत दराज है, बहुत दराज है। और मेरे रसूल ने जिसे अता कर दिया है, जिसे अता कर दिया, वो अदना था तो आला बन गया, वो असफल था तो बरतरो आला बन गया। अबू बकर थे तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर थे तो अदालत के शहसवार बन गए, उस्मान थे तो सखावत के पैकर बन गए, अली थे तो हैदरे कर्रार बन गए, खालिद थे तो सैफुल्लाह बन गए। हमें मेरे रसूल की इनायतें जिस पर हो गई वो फजीलतों का पैकर बन गया। जर्रा था तो आफताब बन गया, कंकर था तो मोती बन गया, मिट्टी था तो सोना बन गया, कांटा था तो फूल बन गया, बदकार था तो नेकोकार बन गया, सियाकार था तो इबादत गुजार बन गया, गुनाहगार था तो सब जिंदादार बन गया। यहाँ तक कि इलाके का बेकार था तो इलाके का सरदार बन गया। तभी तो शायर बेबाक बेकल उत्साही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनको मेरे रसूल ने देखा बना दिया, जिनको मेरे रसूल ने देखा बना दिया, अदनासिए के निगाह में आला बना दिया। ऐ मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, देखो मेरे रसूल की इनायतें जिस पर बरस गई, वो अदना था तो आला बन गया। बिलाल थे, उमैया के गुलाम थे, कोई पोजीशन नहीं थी, कोई वैल्यूएशन नहीं थी, कोई वक़ार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। वो बिलाल जो उमैया के गुलाम थे, बिलाल उमैया कहता बिलाल, बिलाल दौड़े हुए आते, उमैया का बाप कहता बिलाल, बिलाल दौड़े हुए आते, उमैया की माँ कहती बिलाल, बिलाल दौड़े हुए आते, उमैया की बेटी कहती बिलाल, बिलाल दौड़े हुए आते, छोटा कहता बिलाल, बिलाल दौड़े हुए आते, बड़ा कहता बिलाल, बिलाल दौड़े हुए आते, बूढ़ा कहता बिलाल, बिलाल दौड़े हुए आते। अल मुख्तसर ये
کہ بلال مکہ کے ہر شخص کی آواز پر دوڑتے نظر آ رہے تھے، لیکن وہی بلال جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، تو میرے رسول نے اپنے فضل و کرم کی بارشوں سے ان کے دامن کو بھر دیا ہے۔ اور بلال کا جب دامن رسول کی نوازشوں سے بھرا ہے تو بلال کی اہمیت بڑھ گئی، بلال کی عزت بڑھ گئی، بلال کا وقار بڑھ گیا، بلال کی پوزیشن بڑھ گئی۔ اب وہی بلال مکہ کے کعبے کے چھت پر کھڑے ہیں اور اذان دے رہے ہیں۔ یہ رسول نے انہیں اہمیت عطا فرمائی، یہ وقار عطا فرمایا۔ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں، اذان دے رہے ہیں اور آپ کی آواز پورے مکے میں گونج رہی ہے۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ بلال سب کی آواز پر دوڑ رہے تھے، لیکن آج کا دن وہ دن ہے کہ بلال کی آواز پر پورا مکہ دوڑ رہا ہے۔ بلال اذان دے رہے ہیں، پورا مکہ دوڑا ہوا بلال کی آواز پر آ رہا ہے۔ ابو بکر دیکھو آ رہے ہیں، عمر دیکھو آ رہے ہیں، عثمان دیکھو آ رہے ہیں، علی مرتضیٰ دیکھو آ رہے ہیں، زید بن حارثہ دوڑے آ رہے ہیں، عمار بن یاسر دوڑے آ رہے ہیں، ابو ذر غفاری دوڑے آ رہے ہیں، طلحہ اور زبیر دوڑے آ رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ بلال کی آواز پر پیارے مصطفیٰ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کبھی تو بلال کہا کرتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ بلال کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہ تھے، ذرا آپ اندازہ لگائیے، بلال کا رنگ کالا تھا، بلال کا سر بڑا تھا، بلال کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ یہ افریقہ کے لوگوں کے ہونٹ موٹے آج بھی ہوتے ہی ہیں، تو یہ موٹے ذات کے آدمی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن بلال پر جب رسول پاک کی نوازشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو بلال کندن کی طرح چمکنے لگے، پھولوں کی طرح مہکنے لگے، چاند کی طرح چمکنے اور دمکنے لگے، تاروں کی طرح جھلکنے لگے، موتیوں کی طرح دمکنے لگے، بلبل کی طرح چہکنے لگے، ڈالیوں کی طرح لچکنے لگے اور دشمنوں پر بادلوں کی طرح گرجنے بھی لگے۔ تو بلال کی اہمیت دیکھیے، بلال کا وقار ہو گیا۔ جس کو میرے رسول دیتے ہیں ہمیں وہ بالکل صاف ہے، لیکن جس کو دے دیں وہ ادنا ہو تو اعلیٰ بن جائے، اسفل ہو تو برتر و اعلیٰ بن جائے۔ ایک بات یاد آ گئی حضرت، اگر آپ اجازت دے تو بول دوں، سنیں گے بھائی؟ سنیں گے؟ کچھ والے سنیں گے تو ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، ہاتھوں کو پداؤں میں لہراؤ، زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا علی۔ ہم لوگ علی والے ہیں تو ذرا زور سے بولو یا علی یا علی۔ اب دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت بلال پر۔ حضرت بلال ہے ایک مرتبہ آئینہ دیکھ رہے ہیں، بڑا سا آئینہ ہے، قد آدم آئینہ ہے، پورے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پیشانی دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کبھی چہرہ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کبھی سینہ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ اچھا پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق کی اتفاقاً نظر پڑ گئی کہ بلال آئینہ دیکھ رہے ہیں اور پیشانی دیکھ کے ہنس رہے ہیں، چہرہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور جسم دیکھ کے ہنس رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رہا نہ گیا، آپ بھی ہنس پڑے۔ اب کیسے ہنسے، شاید ایک نقشہ کھینچا ہے، کتنی پیاری حضرت صدیق اکبر کی ہنسی کی، مسکراہٹ کی۔ یوں مسکرائے چاند سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستاں بنا دیا۔ کتنا پیارا، کتنی پیاری مسکراہٹ تھی حضرت صدیق اکبر کا مسکراتا چہرہ۔
جب حضرت بلال نے آئینے میں دیکھا تو فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق آپ مسکرا کیا رہے ہیں؟ میری پیشانی کالی ہے اس لیے مسکرا رہے ہیں، میرا چہرہ کالا ہے اس لیے مسکرا رہے ہیں، میرا جسم کالا ہے اس لیے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آپ دیکھ دیکھ کر مسکراتے ہیں اس لیے ہم مسکراتے ہیں۔ اے بلال آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں، آئینہ تو وہ دیکھے جو حسین ہو، آئینہ تو وہ دیکھے جو خوبصورت ہو۔ بلال آپ کی پیشانی بھی کالی ہے، بلال آپ کا چہرہ بھی کالا ہے، بلال آپ کا جسم بھی کالا ہے، آپ آئینہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت آئے بلال آپ آئینہ ایسے دیکھتے ہو جیسے لگتا ہے بڑے خوبصورت بن گئے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے اس سوال پر، اس بات پر حضرت بلال نے جواب دیا اے ابو بکر صدیق ہاں میں پہلے بدصورت تھا، لیکن جب سے رسول کی نظر عنایت مجھ پر پڑ گئی میں بھی خوبصورت بن گیا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نسبت بدل گئی تو حقیقت بدل گئی۔ دو سے بولو ماشاءاللہ، ساتھ تو بولو، بہت اچھا بول رہا، اور ذرا زور لگا کے بولو۔ اے ابو بکر صدیق نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت بدل گئی تو حقیقت بدل گئی۔ جب تک میں امیہ کا غلام تھا میں بدصورت تھا، لیکن جب سے رسول کی عنایتیں مجھ پر ہو گئی میں بھی خوبصورت بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق میری پیشانی کالی ہے، ہاں کالی ضرور ہے، لیکن کعبے کا غلاف بھی تو کالا ہے۔ اب تو بولو میں جو کالا تو دل والا بھی ہوتا ہے۔ اے ابو بکر صدیق میری پیشانی کالی ہے لیکن کعبے کا غلاف بھی کالا ہے، میرا چہرہ کالا ہے، ہاں کالا ضرور ہے لیکن رسول کی کملی بھی تو کالی ہے۔ اے ابو بکر صدیق میرا جسم کالا ہے لیکن قرآن کے حروف بھی تو کالے ہیں۔ نسبت بدل گئی تو حقیقت بدل گئی۔ اے میرے پیارے عزیزان گرامی، رسول مختار کل ہیں، جس کو جتنا چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں، جہاں سے چاہیں دے دیں۔ یہ میرے رسول مختار کل ہیں، مالک کل ہیں، بابر کل ہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ جھوم کے بولو تو حدیث سنا دوں، سنیں گے؟ حدیث سنیں گے نا؟ تو ذرا پورا مجمع کہہ دے جھوم کے سبحان اللہ۔ میرے رسول کے اختیار کی مثال میں دینا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، جس کو مسلم شریف نے بھی روایت کی ہے، جس کو بخاری شریف نے بھی روایت کی ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 513۔ سنو قاعدے زبانیاں کا حدیث پیش کر رہا ہوں۔ امین الزمان اپنی زبان نہیں رسول کی زبان بول رہا ہے، جھوم کے بولو۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 513، سطر نمبر 20 سے 25، رواہ البخاری والمسلم۔ عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضؤ منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000 جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، میرے رسول کا پاور دیکھو، میرے رسول کا اختیار دیکھو، میرے رسول کی ملکیت دیکھو۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن اصحاب مصطفیٰ کو پیاس لگی اور پانی
پانی بالکل ختم ہو گیا ہے. مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. پانی ختم ہو گیا ہے. رسول پاک کے پاس ایک برتن تھا جس سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے, اسی میں تھوڑا موڑا پانی موجود تھا. صحابہ رسول پاک کے پاس تشریف لے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے, وضو کے لیے بھی نہیں ہے, بالکل پانی ختم ہو گیا ہے. آپ ہی کے برتن میں تھوڑا موڑا پانی موجود ہے. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ, بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا وہی برتن لے آؤ. صحابہ رسول کے برتن کو رسول کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. میرے رسول پاک نے اپنے دست مبارک کو اسی برتن میں ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی رسول پاک نے اپنے دست مبارک کو برتن میں ڈالا ہے, ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ رسول کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور زور سے بولو, رسول کی انگلیوں سے پانی کے دریا بہنے لگے, پانی کے چشمے جاری ہونے لگے. میرے رسول فرماتے ہیں پانی پینے والے پانی پیو, وضو بنانے والے پانی لے جاؤ, جانوروں کو بھی پانی پلا دو, مشق خالی ہے اس میں بھی بھر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے پانی خوب پیا, یعنی شکم شہر ہو کے پیا, وضو بھی بنا لیا, جانوروں کو بھی پلا دیا, یہاں تک کہ مشق میں بھی بھر لیا, لیکن پانی جتنا پہلے تھا وقت نہیں رہا, ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. حضرت جابر سے پوچھا گیا اے جابر یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ہم لوگ کم سے کم 1500 آدمی تھے. جھوم کے بولو, 1500 آدمی تھے. پھر جابر قسم کھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم, اگر ہم لوگ 1 لاکھ بھی ہوتے اور سب پانی پی کے شکم سیر ہو جاتے پھر بھی پانی کم نہ ہوتا. ابھی تو میرے اعلیٰ حضرت امام البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, ارے زور سے بول دو, اور زور سے بول دو, اور تڑپ کر بولو. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. میرے رسول مختار کل بھی ہیں, مالک کل بھی ہیں, اور پاورفل بھی ہیں. اور سماعت کرنا تو ایک حدیث اور کیا. اچھا دیکھیے شیرنی آ گئی, یہ سب الارم ہے. آ گئی حضرت, شیرنی آ گئی, لوگ جائیں گے گھر تو لوگ گھر والے پوچھیں گے کہاں سے آئے, ٹہل گھوم کے آئے, تو یہ شیرنی دکھا کے بولیں گے یہاں سے آئے جہاں یہ بیٹھتی ہے, یہ الارم ہے. تو جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. ایک مرتبہ سب مل کر کے وہی درود شریف جیسے آپ پڑھتے نا, ذرا زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ.
मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ भी तुम्हें अता करें उसे ले लो और जिस चीज से रोक दें उससे रुक जाओ। रसूल पाक ने हमें बहुत कुछ दिया है, जहां हमें हमारे लिए बख्शिश का सामान मुहैया किया है, शफाअत का वादा किया है, वहीं पर रसूल पाक ने हमें नमाज का तोहफा भी अता फरमाया है, नमाज भी अता फरमाई है और फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। रसूल पाक ने मेराज का तोहफा अता फरमा कर इरशाद फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज का तोहफा अता फरमा कर हमें उसका इनाम का ऐलान फरमाया। अस्सलातु इमादुद्दीन फकत अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फकत अकामद्दीन वमन तरकहा फकत हदमद्दीन। नमाज दीन की बुनियाद है, नमाज दीन का पीलर है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन के पीलर को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन के पीलर को तबाह बर्बाद कर दिया। रसूल पाक ने नमाज का तोहफा देकर ऐलान फरमा दिया कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन की बुनियाद है, नमाज अहमुल इबादत है, नमाज फरिश्तों की पसंदीदा शय है, नमाज कामयाबी की जमानत है, नमाज कामरानी की जमानत है, नमाज रज़ा इलाही का जरिया है। पढ़ो, तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुमसे राजी होगा। ये एक सजदा जिसे तू सरगराम समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। ये रसूल हैं जहां हमें बहुत कुछ अता फरमाया है, वहीं शरीयत का तोहफा भी अता फरमाया है, वहीं कुरान का तोहफा भी अता फरमाया है। कुरान की तालीम हासिल करो। एक हर्फ की जो कुरान की तिलावत करेगा अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाएगा। खुद भी कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दिलवाओ। मदरसा कायम करो, मदरसे में ताउन करो, मदरसे की इमदाद करो, ताकि ये मसरूर मिल्लत का कायम किया हुआ और अशरफुल औलिया का कायम किया हुआ ये मदरसे क़यामत कायम रहे और कुरान की तालीम देते रहें, हदीस की तालीम देते रहें, इल्म दीन की तालीम को आम करते रहें। मेरे रसूल ने जहां हमें बहुत कुछ दिया है वहीं पर हमें शरीयत मुताहिरा दिया है, वहीं पर हमें जहां हमें बहुत कुछ दिया है वहीं पर शरीयत पर अमल करने का जज्बा भी हमें दिया है। तो शरीयत पर अमल करो, मेरी सुन्नत पर अमल करो। गरीबों को और रोका भी है, शराब से रोका है, जुए से रोका है, शराब से रोका है, जुए से रोका है, झूठ बोलने से रोका है, गुनाहों से रोका है, पॉकेट मारी से रोका है, किसी का माल गसब करने से रोका है, पड़ोसियों के साथ गलत व्यवहार से रोका है। रसूल पाक ने हमें अच्छा किरदार दिया है, अच्छी गुफ्तार दी है, अच्छे अखलाक व व्यवहार दिए हैं, अच्छे आदात व अतवार दिए हैं, अच्छी गुफ्तार दी है, अच्छे कैरेक्टर दिए हैं। हमें अच्छा कैरेक्टर बनाना होगा, हमें अपने अखलाक व व्यवहार को अच्छा करना होगा, हमें अपनी आदत सुधारनी होगी, हमें अपनी नजरों की भी हिफाजत करनी होगी। हम अपने सीने को रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना बनाएंगे। खुदा की कसम हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे, हश्र में भी कामयाब रहेंगे। आज हम देखें जरा कि हमें जिस बात से रसूल पाक ने रोका है हम उससे रुके हैं क्या? आज हमारे नौजवानों की पोजीशन क्या है? कानों में बालियां पहनते हैं जबकि ये मर्दों के लिए हराम है, हाथों में बाले पहनते हैं ये मर्दों के लिए हराम है, और लिबास तो ऐसा पहनते हैं कि सारे आज़ा नजर आते हैं, सारे नक्शे दिखाई पड़ते हैं। इतना टाइट लिबास कि अगर वो ठीक से बैठ जाए तो लिबास अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, इतनी पोजीशन खराब होती है। और बाल तो इतने लंबे लंबे कट रखवाते हैं, पता ही नहीं चलता, चोटी बनाते हैं, रबड़ लगाते हैं, गार्डर लगाते हैं, चूड़ा बनाते हैं।
یہ اپنی شکل اللہ نے مرد بنایا ہے تو یہ عورت بن رہے ہیں، اور ہماری ماں بہنوں کو اللہ نے عورت بنایا ہے تو وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کی بھی حالت اچھی نہیں ہے، وہ بھی ٹائٹ لباس، چھوٹے چھوٹے ہیئر کٹ ہیں، ہاتھوں میں وہ بالیں اپنے اتار دی تو ہمارے نوجوان بھائیوں نے پہن لیا، انہوں نے کان کی بالیاں ہٹا دی، ہمارے نوجوانوں نے پہن لیا، انہوں نے اپنے بال چھوٹے کر لیے، ہمارے نوجوانوں نے بڑا کر لیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے راستہ چلنے میں۔ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، دیکھا ایک صاحب کا لمبے لمبے بال تھے، میں سمجھا کہ یہ کوئی لیڈیز ہے، میں نے کہا بہن جی ذرا سا سائڈ ہو جائے، کو اندر جانا ہے۔ وہ فوراً بولے مولانا کچھ نہیں دکھانا، کہاں سے ہوا ہے آنا؟ میں نے ہوا کیا؟ کہا آپ دیکھ نہیں رہے میں بہن جی ہوں، میں تو بھائی صاحب ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ، ایک دم صفا، نہ مونچھ نہ داڑھی، ایئرپورٹ مکھی بھی بیٹھے تو پھسل جائے، اتنا چکنا، ہاتھ پیر توڑوا لے مچھر بھی اتنا چکنا، نہ مونچھ نہ داڑھی، ایک دم صاف، ایک دم صاف، بال بڑے بڑے تو ظاہر سی بات میں نے بہن جی سمجھا تو وہ ایکسیڈنٹ یہاں ہو گیا۔ اب یہ سفر باقی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگے بڑھا اسی شکل سے میں نے کہا ذرا بھائی صاحب ذرا کنارے ہو جائیے، پورے پیچھے ہٹے اور کہا مولانا یہ کیا بات ہے، آپ کو عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا عقل کی بات کیا ہے؟ کہہ رہے میں بھائی صاحب تھوڑی نہ ہوں، میں بہن جی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ دوسرا ایکسیڈنٹ، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی صاحب کون ہے اور بہن جی کون ہے۔ یہ آج ہمارے قوم کی پوزیشن ہے۔ بتاؤ پٹائی نہیں ہوگی، دھلائی نہیں ہوگی، مارے نہیں جاؤ گے، تمہارے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلیں گے، تمہیں پیٹا نہیں جائے گا، تمہیں ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو مردانہ جوتیاں پہنتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جس کو جوتی پہنے تو اللہ کی لعنت، اسی طرح وہ مرد جو عورتوں والی لیڈیز جوتی پہنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو جہاں آج وہی ہمیں پورا جسم ہی عورت کا بنا لیا تو لعنت ہی لعنت، ہماری بہنیں پورا جسم ہی اور مردوں کا بنا لیے تو لعنت ہی لعنت نہیں ہوگی۔ شرٹ یہ پہنے اور گھاگھرا یہ پہنے، کتنی پوزیشن خراب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کانوں کی بالیاں نوچ دو، پھینک دو، ہاتھوں کے پھالے نکال دو، لباس ایسا پہنو کہ دور سے دیکھنے والا کہے تمہارا لباس ایسا ہو کہ دیکھنے میں لگے تم مسلمان ہو، تمہاری چال ایسی ہو کہ دیکھے تو کہے عاشق رسول ہے، تمہارا کیریکٹر ایسا ہو کہ تمہیں دیکھ کے سمجھا جائے کہ عاشق رسول ہے، تمہاری گفتار ایسی ہو کہ دیکھ کے سمجھ میں آئے، سن کے سمجھ میں آئے کہ عاشق رسول کی بولی ہے، تمہاری چال ڈھال، تمہارا رہن سہن، تمہارا معاشرہ، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا کھانا پینا۔ ہمیں کھانے پینے کی پوزیشن تو اور خراب ہے۔ باراتوں میں جائیے، شادیوں میں جائیے تو لوگ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں۔ ہمیں مالے مفت دلے بے رحم فری میں ملا ہے تو رحم کی گنجائش کیا؟ کھاؤ پھینکو، میرا جاتا ہے کہاں؟ آئیو کسی کا تو لگا ہے جیسا کرنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، اس سے یہ برکتی ہوتی ہے۔ کھڑے کھڑے کھانا، حضور نے فرمایا بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، لیکن آج ہم نے کھڑے کھڑے کھانے کا رواج بنا لیا ہے۔ مسلمانوں رسول پاک نے اس سے منع کیا ہے، رک جاؤ، پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ رسول پاک نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس چیز کو کرنے کے لیے کہا وہ کرو، نماز کے لیے کہا پڑھو، صدقہ کے لیے کہا کرو، قرآن کی تلاوت کے لیے کہا کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کا احترام کرو، گھر کے معاشرے کو اچھا بناؤ، کردار و گفتار اچھی بناؤ۔ آج اب یہاں تو میں نہیں جانتا لیکن ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان نوجوان شراب پیتے ہیں۔ یہاں تو کوئی نہیں پیتا نا، اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس شیطانی کام سب کو بچائے۔ زور سے بولو آمین۔ جانتے ہو شراب ہمیں پیتا ہے نا۔ ایک مرتبہ میں پروگرام سے واپس آ رہا تھا، پینے کا انداز دیکھو کتنا خراب ہے۔ 100 گرام کا پیے گا تو جانتے ہو کیا بولتا ہے؟ آئی ایم پرائم منسٹر آف انڈیا۔ ہم انڈیا کے 100 گرام میں ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا، یہ پوزیشن ہے۔ اور 200 گرام پی لیا کر آئی ایم پریزیڈنٹ آف انڈیا۔
اور اگر اس سے بھی زیادہ پی لیا تب تو جانتے ہو ڈرنک کر کے ڈرنک کے پاس پڑا رہتا ہے، جہاں سے بڑا بڑا نالا بہتا ہے گندا پانی وہیں پڑا ہے. اور میں ادھر سے آ رہا تھا کسی پور سے حیدرآباد، میں آپ کو دیکھ کی بات بتا رہا ہوں، دیکھا ایک پڑا ہوا ہے، اور جب بہت زیادہ پی لیتا ہے تو شاعر بن جاتا ہے، غالب کا دیوان اسے یاد آتا ہے، خوب شعر بولے گا، خوب شعر بولے گا، ایک سے ایک شعر چھوڑے گا. وہ پیے ہوئے تھا اور گٹر کے بعد پڑا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے کیا جو کچھ ہے اسی کے پاس پڑا رہے گا، گندا پیا تو گندا ہی کے پاس رہے گا، پیا ہوا اور پڑا ہوا ہے اور بول رہا ہے، ایک سے ایک شاعر بول رہا ہے، ایک سے ایک شعر بول رہا ہے. اتنے میں دیکھا ایک کتا آیا اور کتے نے سونگا، پہلے گٹر کی طرف سونگا، نہیں چلے گا، اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، بول ہی رہا تھا شعر، منہ کی طرف سونگا تو دیکھا ہاں یہ چلے جائے، اور پھر چلے گا. جانتے کتے نے کیا کیا؟ ٹانگ اٹھایا، 1 2 3 ہو گیا، پھر اب شروع ہوا. ابھی سے سمجھا کہ کوئی پلا رہا، ظاہر سی بات ہے پیے ہوئے تو کیا سمجھے، سمجھا کوئی پلا رہا ہے تو وہ بھی شعر بول رہا ہے، ساقیہ اور پلا، ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا. ابھی اکیلا ہی کائے کو آیا ہے، 10 20 کو اور بولا. یہ پوزیشن ہوتی شرابیوں کی. تو شراب یہ شیطانی کام ہے. شراب پینا گویا پیشاب پینا، شراب پینا گویا باتھ روم پینا، شراب پینا گویا گندا پانی پینا. اور جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لو، جس منہ سے اللہ کا نام لو، اس منہ میں ناپاک لو. ایسا مسلمانوں کے لیے زیب ہوتا ہے. اس لیے رسول پاک نے جس چیز سے منع کر دیا ہے ہمیں اس سے رک جانا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے ہمیں اسے خوش دلی سے کرنا ہے. جیسے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کے لیے رسول نے حکم دیا، کتنوں نے کیا؟ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں یار کچھ ہوتا ہے کیا، ایک آدمی کا لیا پورے گھر کی طرف سے ہو گیا، جبکہ گھر والے پورے گھر والوں پر واجب، لیکن ایک گھر کا آدمی ہو گیا، نہیں چلے گا. جتنے پر واجب اتنے کو کرنا ہوگا. اے میرے عزیزان گرامی، رسول کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، خدا کی قسم دنیا تمہاری قدموں میں ہوگی، دنیا کی کامیابی اور کامرانی تمہاری نوک پر ہوگی. آج جو ہم سبھی لوگ خوار ہو رہے ہیں، آج جو یوگی اور مودی جو چلا رہے ہیں، ان کی مجال ذرا اندازہ لگاوے کہ مسلمان تو آیا تھا ہندوستان میں، غریب نواز ایک یوگی کو انہوں نے ایسا مارا کہ وہ عبداللہ بن گیا. بولو میرے شاعری کو سمجھو، وہ عبداللہ بن گیا، کلمہ پڑھ لیا. اور ایک کچھوچا میں آیا تھا جوگی، میرے مخدوم اشرف نے اس کے تمام جادو کو ناکام ایسا بنایا، ایسا ناکام بنایا کہ وہ کمال بن گیا. جھوم کے بولو اور زور سے بولو، اپنے وقت کا ولی کامل بن گیا. اور ایسا بنا کہ اس نے ایک ہیرے کو حضرت مخدوم اشرف سمدانی کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے نیر میں پھینک دیا. اور جب نیر میں پھینکا تو آپ وہ رونے لگے کہ حضرت یہ کیا بہت قیمتی ہیرا تھا، پوری زندگی کا سرمایہ تھا. تو کہا اچھا اتنا کام کرو تو جاؤ نکال لو. کہا حضرت پانی میں پھینک دیا، نکلے گا کیسے، جاؤ تو پہلے صحیح. یہ ولی کی زبان ہے، یہ ایک ایمان والا ہے. ہم جب رسول کی سنت پر عمل کرتے تھے تو ایسے ہی ہوتے تھے، ہم جب رسول کی باتوں پر عمل کرتے تھے تو ایسے ہی ہمارا پاور بڑھتا تھا. اندر گئے اور جیسے ہی اندر گئے تو دیکھا کہ ہیرا ہی ہیرا، ہیرا ہی ہیرا، ہیرا ہی ہیرا، ہیرا ہی ہیرا، پورا نیر ہیروں سے بھرا ہے. کہا حضرت کون سا ہیرا کہ پتہ ہی نہیں چلتا میرا والا کون ہے. اپنا ہی والا لینا، اپنا ہی والا لینا، کوئی دوسرے والا مت لینا، اپنا ہی والا لینا. کہا حضرت کیسے پتا چلے میرا والا کون ہے؟ حضرت معلوم پورا ہی ہیرا، ایک ہی قسم کا ہیرا، اپنے والے معلوم نہیں ہوتا. کہا واپس آ جاؤ. آگے واپس. کہا تم ایسے باکمال بن جاؤ، رسول کی سنت پر شریعت پر عمل کر کے خدا کو راضی کر کے میں تمہیں ایسا ہی باکمال بنانا چاہتا ہوں. جب تم ایسے باکمال بن جاؤ گے تو کنکر پر نگاہ ڈالو گے، ہیرا بن جائے گا. زور سے بولو. ایک مرتبہ مخدوم اشرف سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جاؤ ڈھیلا لے کر آؤ, مجھے اسپیڈا لگی ہے, سنت یہی ہے مٹی کے ڈھیلے, بس یہ آخری بات, مٹی کا ڈھیلا لے کر آؤ. جب وہ مٹی کے ڈھیلے لینے گئے تو سونا جیسے ہی ڈھیلا اٹھا رہے ہیں مٹی کا, سونا بن جا رہا ہے. کاغذ نہیں چاہیے, ہم ہوتے تو بٹورتے جاتے, چل بولے میں, چل بولے میں, چل بولے میں. آج تو موقع اچھا ملا, جس کو ٹچ کر رہے ہیں سونا بن جا رہا ہے, مٹی ٹچ کر رہے ہیں سونا مٹی, سونا مٹی سونا. اور جیسے ہی دیکھ رہے ہیں مٹی, جیسے ہی ہاتھ لگایا سونا بن گیا, پھینک دیا. دوسرے تیسرے چوتھے, بڑی دیر ہو گئی, خالی ہاتھ آئے. حضرت مخدوم اشرف کرنانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتاؤ لائے؟ کہ حضرت آپ نے مٹی کا ڈھیلا بولا ہے نا, سونے کا ڈھیلا تو نہیں. پتا نہیں کیوں آج پورے علاقے کی مٹی سونا بن گئی ہے. کہا نہیں, جب تم چھوتے ہو تو سونا بن جاتی ہے. جھوم کے بولو. کہا ہے میرے بچے, اب میں نے تمہیں ایسا کمال بنا دیا ہے کہ تمہیں دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر چاہو تو مٹی کو ٹچ کرو گے, مٹی سونا بن جائے گی. اب میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جس پر نگاہ ڈال دو وہ اپنے وقت کا ولی بن جائے. وہ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے, وہ بدکار ہے تو عبادت گزار بن جائے, وہ سیاہکار ہے تو شب زندہ دار بن جائے. ہمیں تم جس پر نگاہ ڈال دو, اگر وہ جہنمی ہے تو جنتی بن جائے. اے میرے عزیزان گرامی, رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, اس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اگر تم اپنے اندر یہ کمال پیدا کر لو گے تو حضرت مسرور ملت علیہ رحمت و رضوان کی باتوں پر تمہارا عمل ہو جائے گا. حضرت مخدوم اشرف کرنانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلو گے. حضرت خواجہ غریب نواز کی کہ علم پر عمل کرو گے, خدا کی قسم تم بھی باکمال بن جاؤ گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج ہمیں یہ شکایت ہے قوم مسلم بے کس ہے, قوم مسلم بے بس ہے, قوم مسلم مجبور ہے, قوم مسلم محکوم ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا وہ قوم مسلم جو رسول کی دی ہوئی باتوں پر عمل کرتی تھی, جو رسول کی منع کردہ چیزوں پر پرہیز کرتی تھی, وہ تو نہ محکوم تھی, نہ مجبور تھی, نہ مظلوم تھی, نہ مغلوب تھی. ہمیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. If a nation want to live with respect, how to live with rule and regulation, correct will be struggle if you want to live with wealth and health, how to live with the direction prophet of Islam. Every person's duty to respect every man, learned man or ignorant, small and big, old and child, man and woman. In every time fundamental laws of nations will be present in I and citizen. مفہوم ایک شعر میں, آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قوم مسلم سے ہے, مسلم جو نہیں تم بھی نہیں, جذبہ ایمان نہیں ہے, جذبہ باہم بھی نہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.